صحیح مسلم کی حدیث نمبر 6113، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جس کام سے تمہیں روکتا ہوں اس سے رک جاؤ، اور جس کام کے کرنے کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں تو تم اپنی استطاعت کے مطابق اس کام کو کرو، کیونکہ تم سے پہلے وہ لوگ اس وجہ سے ہلاک ہوئے کہ اپنے نبیوں سے کثرت سے سوال اور اختلاف کرتے سے وضاحت فرما دیں۔ یہ قرآن کا حکم ہے کہ جو محمد دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ لے لو، اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ اور ایک جگہ قرآن نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش نفس سے تمہیں کوئی بات نہیں کرتے، جو ہم انہیں کہتے ہیں وہی تم تک پہنچاتے ہیں۔ تو رسول اللہ کا کوئی بھی جو حکم ہے وہ اللہ ہی کا حکم ہے۔ اگر آپ اس کو نہیں مانیں گے، جیسے بنو اسرائیل کا تھا، اللہ نے کہا کہ چلو تم جہاد کرو، اس زمین میں چلو، تو بنو اسرائیل نے کہا کہ اے موسیٰ تم جاؤ اور تمہارا خدا جائے، جا کے لڑے اور جہاد کرے، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ انہوں نے رسول کی بات نہیں مانی۔ ہمارے ہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے دل میں خیال ہوتا ہے، جو ہماری آرزو ہوتی ہے، اللہ کے رسول نے اس سے روکا ہوتا ہے، ایسے ایسے خرابیاں ہوتی ہیں، مگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے اور اپنی خواہش نفس کے مطابق اپنا کام کرتے ہیں۔ یہاں بھی یہی موضوع ہے جو پہلے تھا کہ آپ نے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اپنی خواہش نفس سے کوئی بات نہیں کرتے، تو رسول اللہ کی زبان مبارک سے نکلا ہوا کوئی بھی مطالبہ اللہ ہی کا مطالبہ ہے، کیونکہ اللہ یہ بات واضح کر چکا ہے قرآن میں کہ یہ اپنی خواہش نفس سے بات نہیں کرتے۔ تو آپ اگر انکار کر رہے ہیں یا اس پہ عمل نہیں کر رہے تو آپ صریحاً اللہ کے نافرمان ہیں، بلکہ باغی ہیں۔ یہاں یہ مفہوم اس سے واضح ہے، اور چاہیے یہ بے شمار انبیاء کی قومیں حجتیں کرتی تھی سوالوں سے۔ آپ نے کئی دفعہ فرمایا بھی کہ ایسے مت کرو جیسے بنو اسرائیل کے پیغمبروں کے ساتھ ان کی امتیں کرتی تھیں، سوالات کرنا، یہ کیسے ہوا، یہ کیوں ہوا، بجائے اس کے کہ ہدایت لینا۔ حجت کرنے والا جو ہے وہ باعمل کبھی نہیں ہوتا، وہ چسکے گروپ کا ممبر ہوتا ہے۔ جس نے عمل کرنا ہے وہ خاموشی سے دیکھتا ہے اور خاموشی سے عمل شروع کر دیتا ہے، حجت نہیں کرتا۔ یہ حجتیوں کے لیے بات ہے کہ وہ سوالات کرتے ہیں، جنہوں نے اتنے سوالات کرنے ہوتے ہیں وہ عمل نہیں کرتے۔ ہمارے پاس ایسے بے شمار لوگ آتے ہیں جنہوں نے سوالوں کی پنڈ اٹھائی ہوتی ہے، مگر دیکھا یہ ہے کہ وہ عملی طور پہ انتہائی کمزور لوگ ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے بہتر ہے وہ شخص جو خاموشی سے اپنے عمل کے راستے پہ سفر کرتا رہے۔